دور حاضر کا یہ آئنسٹائن نہ سن سکتا ہے نہ ہی بول سکتا ہے، نہ ہاتھوں پاؤں کو حرکت دے سکتا ہے، لیکن لوگ اسے آئنسٹائن کے بعد دوسرا بڑا سائنسدان کہتے ہیں۔ اس کا نام سٹیفن ہاکنگ ہے۔ سٹیفن ہاکنگ کو ڈاکٹروں نے 21 سال کی عمر میں بتا دیا تھا کہ وہ 2-3 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن وہ جسمانی معذور مگر باہمت شخص 76 سال تک نہ صرف زندہ رہا بلکہ ایسے شاہکار تخلیق کیے جس نے سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہ بالآخر اس بلیک ہول میں داخل ہو گیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ہاکنگ کی دلچسپی کا موضوع کائنات میں موجود بلیک ہولز ہی تھا۔ دنیا بھر سے اسے لیکچر کے لیے مدعو کیا جاتا تھا۔ وہ جدید قسم کی ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنی زبان ہلائے بغیر حاضرین کے سوالات کا جوابات دیتا۔ اس کی ویل چیئر پر ایک جدید قسم کا کمپیوٹر نصب ہے جس میں سے اسے ایک تار نکل کر ہاکنگ کے دائیں کان سے چسپاں رہتی ہے۔ وہ اپنے گال کو حرکت دیتا اور کمپیوٹر بولنا شروع کر دیتا۔ جو وہ سوچتا کمپیوٹر وہی بولنے لگتا۔ وہ بتاتا ہے کہ بلیک ہول کس طرح وجود میں آتے ہیں۔ ہاکنگ کے مطابق بلیک ہول تب بنتے ہیں جب کوئی فلکی جسم اپنی ثقلی کشش کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اور پھر وہ کائنات میں بلیک ہول کی مانند رہنے لگتا ہے۔ اس معروف برطانوی سائنسدان نے اپنی آخری نصیحت میں خبردار کیا تھا کہ انسانوں کو کسی بھی اجنبی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسانوں کے علاوہ یقیناً کوئی نہ کوئی مخلوق کہیں آباد ضرور ہے۔ ان کا موقف تھا کہ انسانوں کے ایسی مخلوق سے رابطے بنی نوع انسان کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ ایسی مخلوق انسانوں سے زیادہ چالاک ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ مخلوق زمین پر آ کر ہمارے سارے وسائل چھین لے۔ اگر ایسی مخلوق زمین پر آ گئی تو انسانوں کے ساتھ وہی ہوگا جو کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد وہاں کی آبادی کے ساتھ ہوا تھا، جو یقیناً اچھا نہیں تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو ایسی مخلوق سے دور رہنا چاہیے۔ سائنسدانوں نے ضد کی اور ضد میں ایک مشن ایسے بھی بھیجے ہیں جس پر انسانوں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ زمین تک پہنچنے کے نقشے بھی تھے۔ اس کے ساتھ ممکنہ طور پر دوسرے سیاروں پر آباد مخلوق کے ساتھ رابطہ کرنے کی نیت سے خلا میں سگنل بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق تو کہیں موجود ہے، اصل مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اسی تھیوری کو سٹیفن ہاکنگ نے پروف کر کے دکھایا۔ اس کائنات میں انہوں نے ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں، اور اس بلیک ہول میں ایسی شعاعیں دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں، جن کو سٹیفن ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ سٹیفن ہاکنگ نے مستقبل کے بارے میں 5 اہم پیشن گوئیاں بھی کی تھی جو کچھ یوں ہیں۔ گزشتہ برس نومبر میں پرتگال میں ہونے والی ایک ٹیکنالوجی کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت انسانوں کے لیے نہایت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ مستقبل میں یہ انسانی دماغوں کے حدود کو پار کرتے ہوئے انسانیت پر غالب ہو جائے گی۔ سٹیفن نے ایک سائنس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ خلائی مخلوق سے انسان کا رابطہ ہونے کے امکانات انتہائی معدوم ہیں، لیکن حال ہی میں خلائی شٹل کی تصویر سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں سیارے موجود ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کسی پر زندگی موجود ہو۔ سٹیفن ہاکنگ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ خلائی مخلوق انسانیت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ خلائی مخلوق اپنے تمام سیارے کے تمام انرجی ذرائع استعمال کر کے دوسری دنیا کا رخ کر سکتی ہے۔ ہاکنگ کا موقف ہے کہ یہ دنیا اگلے 10,000 سال میں ختم ہو جائے گی، جبکہ انسانوں کو اپنی بقا کے لیے دوسرے سیاروں کا رخ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلی انسانیوں کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمیں اس کو جلد از جلد روکنا ہوگا۔ سٹیفن ہاکنگ MSc تک عام درجے کا طالب علم رہا۔ کھیلنے کودنے، سائیکل چلانے کا شوق تھا، فٹ بال، کشتی رانی کا شوق تھا۔ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا کہ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا۔ انہیں ہاسپٹل لایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہے۔
اس بیماری کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی میں ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا کہ انسانی دماغ کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ لہٰذا دنیا کے تمام مذاہب کے مطابق انسان کو دماغ کی بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ اس بیماری کا شکار ہوا اور 1965 تک وہ ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ صرف پلکیں ہلانے والے شخص کو ڈاکٹر نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، لیکن اسٹیفن نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ واحد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا رہا۔ وہ بے شمار کتابیں لکھی، لیکن اس کی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائمز نے پوری دنیا میں تہلکہ برپا کر دیا۔ یہ کتاب دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی گئی۔ 1979 سے 2009 تک اسٹیفن ہاکنگ کیمبرج یونیورسٹی کے اس عہدے پر فائز رہا جس پر کبھی مشہور سائنسدان آئزیک نیوٹن فائز تھا۔ تقریباً 30 سال ہاکنگ ٹاکنگ کمپیوٹر کے ساتھ جڑا رہا اور نئے نئے نظریات سے اس دنیا کو روشناس کرایا، اور بالآخر 76 سال کی عمر گزارنے کے بعد دور حاضر کا افلاطون آئنسٹائن 14 مارچ کو ایسے بلیک ہول میں داخل ہو گیا جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔